ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں پارہ۔ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے واپس مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب جو پیچھے رہ گئے منافقین، انہوں نے بہانے سوچنے شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی طرف آئیں گے پلٹیں گے تو یہ عذر پیش کریں گے۔ آپ کہیے کہ عذر قبول نہیں ہے تمہارا، عذر نہ پیش کرو۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری خبریں، تمہاری حقیقت بتا دی ہے ہمیں۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں اللہ کہتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا إِلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ایسے بھی منافق ہے میرے نبی، آپ نہیں ان کو جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ کیونکہ نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے، تو ظاہری وہ چرب زبانی سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، دلوں کی کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا 11ویں پارے میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، 3 جماعتوں کا تذکرہ، سبقت لے جانے والے، ایمان میں سب سے آگے بڑھ جانے والے مہاجرین، مکہ مکرمہ میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، دین کی دعوت پہ لبیک کہا۔ اس کے بعد انصار کے لوگ جو مدینہ طیبہ کے میں تھے اور انہوں نے مہاجرین کو یعنی کہ پناہ دی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ تیسرا طبقہ جو ان مہاجرین و انصار کی پیروی کرتا ہے احسان میں، نیکی میں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب مہاجرین، انصار اور ان کی پیروی کرنے والے 3 جماعتیں ہیں جن کو اللہ رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ تو آج بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے بھی ہیں اور مہاجرین کو پناہ دینے والے بھی، لیکن جو ہے نا ان مہاجرین انصار کی پیروی کرنے والے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سے بھی راضی، نہ کہ ان اپنے سینوں میں بغض رکھا جائے اور نکتہ چینی کی جائے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں وہ 3 بندے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، صحابہ کرام، کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، سستی کی وجہ سے آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ ان لوگوں نے صاف کہا، حالانکہ منافقین بہانے جھوٹ گھڑ گھڑ کے سنا رہے تھے۔ پہلے تو ان کے ذہن میں آیا کہ ہم بھی کوئی بہانہ بنا دیں، لیکن انہوں نے کہا اگر اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو تو پھر ہم کدھر جائیں گے۔ جو ہوا سچ کہہ دیا۔ 50 دن تک ان سے یعنی کہ بائیکاٹ ان کا کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے توبہ ان کی قبول کی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 بندے جو پیچھے رہ گئے تھے، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پہ تنگ تھی۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، کس طرح وہ روئے، کس طرح وہ تڑپے، اللہ نے ان کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ ان کی توبہ قبول کی جائے۔ اور اس کے بعد، اس واقعے کے بعد اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ رہو۔ دیکھیں یہ سچوں کے ساتھ تھے، یہ سچ بولا تھا، اللہ نے نہ صرف ان کی توبہ قبول کی بلکہ قرآن مجید میں تلاوت میں ان کا یعنی کہ رکھ دیا کہ یہ لوگ سچے تھے، اور سب کو کہا ایمان والے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو۔ تمہارا لیڈر اگر کوئی جھوٹا ہے یا تمہارا پیشوا، سردار، وڈیرا، مرشد، تو آنکھیں بند کر کے پیروی نہ کیا کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ آج ہم تلاش کریں دین میں یا دنیاوی معاملات میں جو سچے ہیں ان کے ساتھ رہا جائے تو دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیتیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں تمہارے پاس
ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہاری جانوں میں سے، تمہارے خاندان اور جن سے انسان میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، بڑا بھاری ہوتا ان پہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ حریص علیکم، اور بڑے حریص ہیں تمہارے معاملے میں کہ تمہیں خیر پہنچے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی کرنے والے ہیں، رؤوف الرحیم ہے۔ ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ ان کی امت کو کوئی تکلیف پہنچے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سجدے کر کے دعائیں کر کے امت کی بخشش کروائیں گے۔ اتنے رحمت للعالمین نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، لمبی نماز پڑھانے کا دل چاہتا، کوئی بچہ روتا تو آپ نماز مختصر کر دیتے۔ پوچھا کیوں کیا؟ فرمایا کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ نماز مختصر کرا دیتے۔ دو چیزوں کا آپ کے سامنے آپشن ہوتا تو آپ آسان چیز کو قبول کرتے۔ یسرو، لوگوں کو آسانی فراہم کرو، یہ نہیں کہ دین کی چھٹی ہو جائے، فرائض چھوٹ جائے، یہ ہے کہ دین پہ بھی عمل ہو اور لوگوں کو سہولت بھی دی جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر آپ کی بات نہیں مانتے، منہ پھیر لیتے ہیں، میرے نبی آپ کہہ دیں اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکل، تو میرا بھروسہ اسی پہ ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار میں 7 دفعہ یہ پڑھتے اور فرمایا جو یہ پڑھتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے اسی پارے میں۔ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ یہ منافقین، یہ کافر چند روزہ عیش و عشرت کے لیے دین کو قبول نہیں کرتے۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے، اس کی اگزامپل مثال کمائن، ایک پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، ہم آسمان سے اس کو اتارتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، تو زمین کی نباتات گھل مل جاتی ہیں، گھنی ہو جاتی ہیں، پھر اس سے لوگ کھاتے ہیں اور مویشی کھاتے ہیں، حتیٰ کہ اذا اخذت الارض زخرفہا، زمین اپنی آرائش کو پکڑتی ہے اور مزین ہو جاتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے جب رنگ برنگے پھول اور سبزہ اور فصل کھڑی ہوتی ہے، وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور مالک سمجھتا ہے، أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ وہ فصل کاٹ لے گا، آتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، ہمارا حکم آ جاتا ہے دن کو یا رات کو، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، اور اس کو ایسا کاٹ دیا جاتا ہے كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کہ کل تھی ہی نہیں۔ جس طرح آسمان سے پانی آتا ہے، زمین کے بیچ پہ پڑتا ہے تو ایک دم وہ پھلنے پھولنے لگتی ہے وہ نباتات، سیم اسی طرح آسمان سے جب روح آتی ہے تو زمین کے جسم میں جب وہ روح ڈالی جاتی ہے تو جسم پھلنے پھولنے لگتا ہے، حتیٰ کہ بڑا خوبصورت لگتا ہے وہ نوجوان۔ پھر اب جس طرح فصل کے ختم ہونے کے 3 ہی طریقے ہیں، یا کوئی سیلاب اور زلزلہ اور سالہ باری سے کھڑی فصل وہ گر جائے، یا اسی طرح کوئی لو سے وہ جل جائے، نہ بھی کوئی آفت آئے، وہ آہستہ آہستہ پک کے خود ہی چورا چورا ہو جاتی ہے۔ سیم اسی طرح انسانوں کی واپسی ہے، بعض بھرپور جوانی میں ایک آفت آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بیماری کا حملہ، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ گھر والے سمجھتے ہیں، خاندان سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی کہ قدرت رکھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جس طرح فصلوں کا مالک سمجھتا ہے میں فائدہ اٹھاؤں گا، بیچوں گا تو فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ پوری جوانی بھی کر لے تو وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تم پر ایک نصیحت نازل کی، یہ آخری 2 آیتیں ہیں کہ اے لوگو، ہم نے یعنی کہ یہ قرآن کی شکل میں ایک نصیحت نازل کی۔ نصیحت کیا ہے؟ ایسا واعظ جس سے آخرت سے بندہ یعنی کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، تو قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں۔ وَشِفَاءٌ، دلوں کی جو بیماریاں اس کے لیے شفا ہے، جو شرک، حسد، کینہ، بغض
یہ اس کے لیے شفا ہے، ہدن یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، رحمتن یہ رحمت ہے۔ ترجمہ پڑھیں گے تو سب چیزیں مل جائیں گی، اس لیے اللہ کہتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ دل کی خوشی کا نام ہے۔ ہوا خیرن یہ بڑا بہتر ہے، مما یجمعون جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اسی آیت کو جی اگر قرآن کی وجہ سے خوش ہونا ہے تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آمد کی خوشی، اور اس طرح لوگوں نے اس یعنی کہ ضرب تقسیمیں دے کے میلاد ثابت کیا۔ حالانکہ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی خوش ہونا ہے، خوشی منانا نہیں، اور یہ خوشی ایک دن کی یا 2 دن کی نہیں، جب سے قرآن پر ایمان لایا بندہ پھر موت تک اس کی خوشی ہے۔ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا پھر 1 دن یا 2 دن کی خوشی نہیں، پھر آخر وقت تک خوشی ہے۔ پھر آیت ہے سورہ یونس کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، لوگوں جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمزدہ ہوں گے، نہ مستقبل کا خوف نہ ماضی کا پچھتاوا۔ اللہ کا جو ولی ہوگا، ہم نے سمجھ لیا کہ شاید ولیوں کا کوئی خاندان ہے، ان کے الگ کوئی یونیفارم ہے، وہ کوئی سرخاب پر لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی خاص ہی لوگ ہیں جو گنتی پہ گنے جا سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور جو پرہیزگار ہیں۔ ٹھیک ہے، تقوی کسی میں کم کسی کا زیادہ، سب سے پہلی بات کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کرامتیں ہوتی ہوں تو پھر اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، صاف ستھرا رہتا ہے کہ نہیں رہتا، شریعت پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بر صغیر میں زیادہ لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ولی ہیں وہ ایماندار ہیں اور تقوی اختیار ہیں، تو جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا وہ اللہ کا دوست ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں، یعنی موت کے فرشتے آ کے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ وفی الآخرہ، آخرت میں، قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی خوشخبریاں ملیں گی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی یہ بشارتیں بدلنے والی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ 107 نمبر آخری آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کے علاوہ کسی کو نہ پکارو کیونکہ نفع نقصان کا وہ مالک نہیں۔ ان یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ڈالنا چاہے، فلا کاشف لہ، دنیا کی کوئی ہستی، کوئی طاقت اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتی، الا ہوا، مگر وہ خود ہی ہٹائے تو ہٹتی ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر کوئی خیر کا ارادہ کرے تمہارے ساتھ، فلا راد لفضلہ، تو اللہ کے خیر کے ارادے کو کوئی پھیر نہیں سکتا، اللہ کے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ سمجھنے والے کی توفیق عطا فرمائے۔